اب آئیے ہم مرکبات میں چلتے ہیں. تختی نمبر 2 مرکبات. یہ دو جو ملے ہوئے حرف ہیں اس کو مرکبات کہتے ہیں. دیکھیے دھیان دیجیے, یہاں دیکھیے یہ الف لام یہ مثال کے لیے ہے کہ یہ الف لام الگ الگ ہے, لیکن جب دو حروف الف اور لام مل جائیں تو یہ مرکب ہے. مرکب ملنے کو کہتے ہیں, اور مفرد الگ الگ حرف کو کہتے ہیں مفرد. لام الف یہ مرکب حرف ہے, لام اور الف دونوں ایک ہی ساتھ ملا ہوا ہے. جیم الف, لام الف, میم الف, لام الف, با الف, لام الف, لام جیم, لام الف, لام با, لام الف, با لام با. میں نے کہا تھا نہیں, یہاں پر جو بتایا گیا الف کی دو شکلیں ہیں. تو یہ دیکھیے یہ شکل جو ہے, یہ شکل دیکھ رہے ہیں, یہ شکل یہ ہے الف, دیکھ لیا. یہ جو الف ہے تو یہ شکل ہے الف کی دو شکل, ایک شکل یہ اور ایک شکل یہ. آیا سمجھ میں؟ چلیے آگے چلیے. اور اس میں اور دیکھ لیجئے سب کی شکلیں ہیں. جیم ہے نا, جیم یہاں پہ یہ جیم جو ہے, اب دیکھیے اس جیم میں یہ جو جیم ہے اور اس جیم میں ہے ڈیفرنٹ. دونوں جیم ہے لیکن لکھنے کی شکل کیا ہے, یہ ہاف ہے, یہ آدھا ہے, کٹا ہوا ہے. اور وہ یہاں پر ہے, دیکھیے یہاں سے کاٹ دیا اور یہ الف اس میں جوڑ دیا. تو جوڑنے کے لیے اس کو کاٹتے ہیں, ہے کہ نہیں, دو حرف کو ملانے کے لیے. تو اس میں الف جوڑ دیا اور ایسے جو تھا ایسے اس کو ہٹا دیا اور اس میں جوڑ دیا الف, جیم الف. اسی طرح ہر ایک کی شکل دیکھ لیجئے. چلیے اتنا آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آگے چلیے, یہ دیکھیے کاف کاف کاف. یہ اگزامپل دیا کہ آگے کاف میں کچھ حروف ملے ہوئے ہیں, اسی لیے پہلے ہی دکھا دیا کہ کاف میں دیکھیے با ملا ہوا ہے, کاف با ہو گیا. کاف میں تا ملا ہوا ہے, کاف تا ہو گیا. کاف میں الف ہے, کاف الف, کاف الف, با کاف تا. یہ بھی کاف ہے, لام مت سمجھیے اس کو, یہ بھی کاف ہے. یہ میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ کاف کے, یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے نشانی, یہ علامت, یہ نشانی یہ اس میں ڈال دیا اوپر. کاف تا, کاف سا, سا ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ الگ الگ حروف ہیں, یعنی یہ مثال دے رہا ہے کہ اس میں کچھ ملائیں گے ہم. اس میں جیسے الف ملائیں گے تو با الف ہوگا, اس میں الف ملائیں گے تا الف ہوگا. تو یہ مثال دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ آگے ہم کچھ ملانے والے ہیں. تو اس کو غور سے دیکھیے. اسی طریقے سے سا میں الف ملایا ہے, دیکھیے سا میں الف ملایا تو کیا ہوا, سا الف, ہے نہیں. نون میں الف ملایا, نون الف. یا میں الف ملایا, یا الف. با میں سین ملایا, با سین. یہاں تک ہو گیا. آگے چلیے, یاسین, نون سین, تا سین, سا سین, سا جیم, تا حا, تا حا. یہ دیکھیے, یہ دھیان میں رکھیے, یہ دیکھیے تا کی کون سی شکل ہے, یہ پہلے بتایا گیا نہیں. تا کی 3 شکلیں ہیں, تو یہ والی شکل ہے وہاں پر, دیکھ رہے ہیں یہ والی, یہ شکل ہے یہاں پر دیکھیے تا حا. تو شکلوں کو یاد کرنا, اس کو یاد کرنا نہایت ضروری ہے, اس کو یاد کرنا نہایت ضروری ہے. اس کو دھیان میں رکھیے, تبھی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی شکلیں ہیں, ایک حرف کی کتنی شکلیں ہیں. دیکھیے تا کس طرح ہے یہاں پہ اور یہاں پر کس طرح ہے. تو اسی کو سمجھانے کے لیے وہاں پہلے ہی شکلوں کو سمجھا دیا ہے, تاکہ اچھی طرح ہم شکل کو جب پہچان لیں گے تو آگے ہمارے لیے آسانی ہوگی. اب آگے آئیے, یہ وہی ہے پورے مرکبات ملے جلے حروف. دیکھیے ادھر 3 حرف ملیں گے, ابھی 2 حرف کا بیان چل رہا ہے. نون خا, یہ نون ہے, دیکھ رہے ہیں نہیں. اب یہاں دیکھیے نون کی شکلیں دیکھیے, نون کی کون سی شکل ہے وہاں پر, نون کی یہ شکل ہے. یہ دوسری جو شکل ہے یہ شکل جو ہے یہی ہے یہاں پر, نون خا. خا کی شکلیں دیکھیے, خا کی شکل ہے. بہرحال تو یہ خا کی تو مکمل شکل ہے, خالی یہاں پر کاٹ دیا ہے, یہاں پر کاٹ دیا ہے, باقی یہ مکمل شکل ہے خا کی. تو نون خا.
یا ہا، دیکھ لیجیے یا کی شکل. ان شکلوں کو اچھی طرح ابھی سے ہی ہم پہچان لیں تو انشاءاللہ آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بالکل یہیں سے ایک ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کر کے چلیے تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے بالکل آسانی ہوگی. یہ مین چیزیں ہیں کسی بھی کتاب کو، کسی بھی سبق کو سمجھنے کے لیے. جو شروعاتی اسباق ہوتے ہیں، شروعاتی یعنی بالکل شروع کا جو سبق ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سبق پر پھر اگلا سبق بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی سبق کو ہم سمجھے رہیں گے، اچھی طرح ہم سمجھ لیں گے اس سبق کو تو اگلا سبق اسی سے آسان ہوگا. تو یہاں تک اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر دیکھیے یہ خود بخود آپ پڑھنے لگ جائیں گے. یا ہا، نیچے دو نقطہ ہو تو ہم نے بتایا تھا یا. با جیم، با میم، یا میم، نون میم. پڑھ رہے ہیں؟ پڑھتے رہیے ساتھ میں. تا میم، سا میم، با یا، با یا. یہاں نقطہ نہیں بھی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، یا کی شکل ہے، آپ اس کو یا پڑھیے. کبھی نقطہ لکھتے ہیں کبھی نہیں لکھتے ہیں. یا، یہ دو یا ایک ساتھ ہے. یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، نون یا نون. اتنا سمجھ لیا. اب آگے آئیے، یہ بھی وہی ہے. دیکھیے تا کی شکل، یا کی شکل بالکل ایزی ہے. جیم، ہا، خا، ہا سا، ہا کی شکل دیکھیے. خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با. آگے آئیے. صاد ہا با، با خا تا، صاد ہا با. صاد دیکھیے بالکل ہاف، آدھا ہے. اسی طرح پہلے یہاں با ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ با ہے، پھر اوپر خا ہے، پھر تا ہے. اب یہ لگ رہا ہے عجیب سا دیکھنے میں، بچے اس کو نون پڑھ دیتے ہیں، نہیں سمجھنے والے نون پڑھ دیتے ہیں. یہ میں بچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، الحمدللہ بچے سمجھ کے پڑھتے ہیں. آپ اگر عمر میں بڑے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچے نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے عمر کے لوگ بھی سیکھنے کے متمنی ہیں اور الحمدللہ ان کے دل میں بھی جذبہ ہے. بہت سارے لوگوں نے ہم کو کہا کہ مفتی صاحب نورانی قاعدہ جو ہے ہم لے کر کے آتے ہیں، پڑھیں گے آپ کے پاس. کچھ دن آئے بھی اور کچھ آ بھی رہے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، 40-50 کے ایج کے. تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو ہم بنائیں گے، آپ اس میں اچھی طرح دھیان سے پڑھیے گا انشاءاللہ. ویڈیو کو روک کر کے پڑھیے گا، جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہاں آپ دھیان سے سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ ان چیزوں کو سمجھیے. دیکھیے یہاں پر با کی شکل دیکھیے، یہاں بتایا تھا نا یہی با ہے. تو اس کو بالکل ایزی بنا لیجئے. ویڈیو کو روک کر کے آپ پہلے سمجھ لیجئے جہاں سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اسی پہ پھر اگلا سبق ڈیپینڈ کرے گا. اگلا سبق جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ ہے با خا تا. اب دیکھیے تا ہا، با تا، یا ہا، تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم. یہ ہا ہے، کیا ہے یہ ہا ہے. یہ دو چشمی ہا دیکھیے، یہاں تھوڑا کھلا ہوا ہے، یہاں پورا پیک ہے، بند ہے، تو یہ ہا ہے. ہا کی شکلیں دیکھ لیجئے، 1 2 3. یہ بھی ایک شکل ہے دیکھیے، 1 2 3. یہ بھی یہی ہا ہے. یہ دو بھی ایک ہی ہے، یہ 3 ہا بھی سمجھ لیجئے ایک ہی ہے. یہ تھوڑا الگ ہے، یہ اس طرح سے. تو یہ سب ہا ہے، یہ بھی ہا ہے. تو کتنی شکلیں ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں؟ ان شکلوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ وہی ہے مرکبات، یہاں تک سبق ہے مرکبات کا، اور پھر یہ امتحان ہے، مرکبات کا امتحان ہے، اور پھر آگے الگ بیان شروع ہوگا. دال، زال، را، زا ہو گیا. جیم، دال. اب تو آپ ایزلی آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسانی سے. ہم کو اب پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے سب کچھ سمجھ لیا. یہ دال ہے، زال ہے، را ہے، زا ہے. اب اسی میں ایک ایک حرف کو جوڑا گیا ہے. آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ سمپل ہے اور اس میں جوڑ کر بتایا گیا ہے. دیکھیے جیم دال، خا دال،
جیم را خا زا یا را تا زا. اسی طرح میم میں دیکھیے دال کو جوڑا گیا میم دال کاف دال. یہ فا میں را کو جوڑا گیا فا را. اگر اس کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ مکمل فا ہے کہ نہیں. اسی میں را جوڑ دیا. اس کو ڈھانکتے ہیں میم اسی میں زا کو جوڑ دیا میم زا. آسان ہے یہ بھی آسان ہے. سین شین صاد ضاد طا زا. اب آگے آئیے سین لام. سین میں لام جوڑ دیا بڑی شین میں لام جوڑ دیا صاد میں با جوڑ دیا طا میں با جوڑ دیا. سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف ضاد الف. سین را شین قاف ضاد یا ضو الف ضو الف. اب یہ دیکھیے مفرد ہے عین غین حمزہ. اب یہاں دیکھیے عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال. یہ سب شکلیں ذہن میں رکھے ہیں نا پہلے سے. عین کی شکلیں غین کی شکلیں. بعض بچے اس کو بعض لوگ فا پڑھیں گے سمجھیں گے فا ہے لیکن نہیں. دیکھیے نکلا ہوا تھوڑا سا عین غین کی شکلیں تا غین دال. اب یہ ہے مفرد حمزہ الف کے اوپر حمزہ. اور یہ ہے حمزہ کو پڑھیں گے حمزہ 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 کی شکل میں ہے. یہ حمزہ واو کی شکل میں ہے اور یہ یا کی شکل میں. فا قاف واو میم. اب آگے آئیے اس میں جوڑا گیا ہے کن کن چیزوں کو. قاف میں واو اس قاف میں واو جوڑ دیا ہے. فا میں واو فا قاف لام. اب یہاں سے 3 حرف ہیں یہ مرکب یعنی ملے جلے جو حروف ہیں. پہلے 2 تھے اب 3 حروف یہاں سے آ رہے ہیں. قاف واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا. اب یہاں تک جب سمجھ لیا یہ مرکب ملے جلے کئی حروف ہیں. 3 حروف 3 حرفی مرکب ہے یعنی ملے جلے 3 حرف. اب یہ یہاں تک تو 2 حروف تھے یہاں سے 3 حرف ہیں. اب یہ آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے. اب بتائیے تو یہاں سے یہاں تک خود پڑھ کے بتائیے. شکلیں آپ نے سمجھ لیا کہ ایک حرف کی کتنی شکلیں ہیں. ایک ہی حرف جو ہے کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں کبھی کٹا ہوا کبھی چھوٹا کبھی لمبا. اور جب ان چیزوں کو سمجھ لیا آپ نے تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے 3 حرف کے مرکب بھی یہاں دیکھ لیے کہ ملا ہوا 3 حرف کیسا ہوتا ہے. اب یہاں سمجھیے الف. اس کے بعد دیکھیے یا میں الف ملا ہے تھوڑا کٹا ہوا ہے بیچ میں کٹا ہوا ہے نا. کس لیے کٹا ہے تاکہ آپ کو سمجھ رہے کہ یہ یا ہے اور یہ الف جوڑا گیا ہے. یہ کاف ہے. یہ نون میں سین جوڑا گیا ہے. سین کا دیکھیے شوشہ ہے نا 3 تو الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون نون سین تا عین یا نون. اس طرح پڑھیے پورے کو. واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا دال کاف را فا تا نون فا عین ہا فا تا نون فا عین ہا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم بچوں کو طرز میں پڑھاتے ہیں. بچے بالکل طرز میں پڑھتے ہیں مزہ لے کر پڑھتے ہیں. الف لام ذال کاف را یا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم. یہ ہے نا الف لام لام ہا. یہ تشدید ہے کھڑا زبر آگے پڑھائیں گے. اس کو اللہ پڑھیے. یہ تو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے ہر جگہ لکھا ہوا رہتا ہے. اللہ پڑھ لیجئے. یا الف لام لام ہا پڑھ لیجئے. یہ ڈبل لام ہے. قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با ہا جیم الف را تا. دیکھ رہے نہیں دیکھتے آپ خود پڑھیے اس کو. اب ہم کو سکھانے کی ضرورت. یہ ایگزام ہے یہ آپ کا امتحان ہے. با ہا جیم الف را تا
میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم. دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں حمزہ الف دونوں دیکھیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس طرح اس کو پڑھیے میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. یہاں خالی حمزہ کو یہاں اس طرح سمجھیے کہ یہ الف ہے نہیں، یہ الف اور حمزہ، تو الف کے اوپر جو حمزہ ہے تو قرآن میں جب یہ آئے گا یا آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس طرح جہاں پر آتا ہے وہاں اوپر کا جو حمزہ ہے وہی پڑھاتا ہے، اوپر کا جو حمزہ ہے اسی کو پڑھا جاتا ہے. تو یہاں بھی جس طرح تھا نہیں الف کے اوپر حمزہ، تو اسی حمزہ کو پڑھیں گے حمزہ حمزہ حمزہ. تو اسی طرح آپ یہاں یہ سمجھیں کہ اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا. کاف واو لام کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون ہو گیا.